اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا مؤذن اسلام مقرر فرمایا۔ ان کی آواز میں ایسی تاثیر، گہرائی اور نورانیت تھی کہ جب وہ اللہ اکبر کہتے تو مدینے کی گلیاں ایمان کی خوشبو سے مہک اٹھتی۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اصل نام بلال بن رباح تھا اور آپ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا جو ایک کنیز تھی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ سیاہ اور قد لمبا تھا۔ آپ کا جسم دبلا پتلا اور آنکھیں سرخی مائل تھی۔ آپ کے رخساروں پر گوشت کم تھا۔ آپ کی آواز بلند اور باوقار تھی۔ تاریخ کی روایات کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ عنہ بچپن ہی میں غلام بنا کر حبشہ سے مکہ مکرمہ لائے گئے۔ بعض مؤرخین کے مطابق آپ کی والدہ حمامہ حبشہ سے اغوا کی گئی تھی یا جنگ کے نتیجے میں قریش کے قبضے میں آئی اور غلام بنا دی گئی، اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ انہی کی اولاد تھے۔ بعد میں قریش کے سردار امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا۔ یوں حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام بنے اور مکہ میں اس کے مال مویشیوں کی دیکھ بھال اور اس کے دوسرے کام کرتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ابتدا ہی سے شریف النفس تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کئی مرتبہ آپ سے ملاقات کر چکے تھے اور ان کے اخلاق سے بے حد متاثر تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر مکہ میں غلاموں، کمزوروں اور مظلوموں تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی طور پر توحید اور اسلام کی دعوت دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، اخلاق، کردار اور توحید کی تعلیمات سے بہت متاثر تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ ایک ہے اور باطل معبودوں کی نفی کا پیغام رکھا تو حضرت بلال نے فوراً دل سے اسلام قبول کر لیا۔ امیہ بن خلف کو جب معلوم ہوا کہ میرا غلام میرے خدا کی عبادت نہیں کرتا تو وہ بڑک اٹھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم شروع کرنے لگا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد امیہ بن خلف نے اپنا یہ دستور بنا لیا تھا کہ وہ روزانہ دوپہر کے وقت آپ کو قید خانے سے نکالتا اور جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر آپ کے سینے پر تپتی ہوئی چٹان رکھ دیتا۔ اس حالت میں آپ پر کوڑے برسائے جاتے اور کہا جاتا کہ وہ ہمارے خدا کو تسلیم کرے۔ امیہ بن خلف کا یہ ظلم آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ امیہ بن خلف کے ظلم و ستم کے جواب میں آپ کی زبان پر صرف ایک ہی آواز ہوتی، احد احد۔ آپ کو کئی روز تک بھوکا رکھا جاتا، مگر اس سب کے باوجود بھی آپ کے عزم و استقلال میں کسی قسم کا فرق نہ آیا۔ امیہ بن خلف آپ سے پوچھتا کہ بتا تیرا خدا کون ہے؟ آپ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا میرا خدا ہے۔ آپ کا یہ جواب سن کر امیہ بن خلف اور زیادہ غصے میں آ جاتا اور کہتا اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارے خدا کا انکار کرتے ہو۔ آپ فرماتے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کا اقرار کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قبول اسلام سے پہلے حج کی غرض سے مکہ مکرمہ گیا۔ میں نے مکہ میں حضرت بلال کو اس حال میں دیکھا۔ حضرت سیدنا بلال نانو آب سے محروم، نہایت کمزور حالت میں تھے۔ ان کے گلے میں ایک لمبی سی رسی تھی جسے مکہ کے بچے پکڑے ہوئے تھے اور نہایت سختی سے کھینچ رہے تھے۔
اس حالت میں بھی حضرت سیدنا بلال کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکل رہا تھا، احد احد۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی آزمائش کا دور بلا آخر ختم ہوا۔ امیہ بن خلف آپ کو ایک کھلے میدان میں لے گیا اور مضبوطی کے ساتھ لکڑی کے کمبے سے باندھ دیا اور کوڑے برسانا شروع کر دیے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے منہ سے احد احد کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ امیہ بن خلف کوڑے برساتا رہا، ایک کے بعد ایک مسلسل کوڑے پڑتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روزانہ آتے جاتے یہ منظر دیکھتے۔ وہ اکثر سوچا کرتے کہ کس طرح میں حضرت بلال کو ان کے مظالم سے چھڑاؤں۔ ایک دن بلا آخر حضرت ابوبکر صدیق نے امیہ بن خلف سے کہا، تم کب تک اس مظلوم پر ظلم ڈھاتے رہو گے؟ امیہ بن خلف نے جواباً کہا، اگر تمہیں اس پر زیادہ ترس آ رہا ہے تو تم اسے خرید لو۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً تیار ہو گئے اور اس سے قیمت دریافت کی۔ امیہ بن خلف نے 200 درہم مانگے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 200 درہم ادا کر دیے اور حضرت بلال کو فی سبیل اللہ خرید کر آزاد کر دیا۔ یوں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی آزمائش کا دور ختم ہوا۔ دوسرے روز حضرت ابوبکر صدیق حضرت بلال کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے گھر میں تشریف فرماتے۔ جب آپ نے حضرت بلال کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ جو اس وقت کم عمر تھے، انہوں نے آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت بلال کو گلے لگا لیا اور فرمایا، اے بلال، جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ راہ اسلام میں تکلیفیں برداشت کرنے والے تم پہلے ہی شخص ہو۔ یہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد حضرت بلال نے اپنی پوری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کر دی تھی۔ چاہے خوشی ہو یا غم، سفر ہو یا قیام، وعظ ہو یا تبلیغ یا جنگ کا میدان، آپ ہمیشہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر رہے۔ آپ کو خادم رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ جب آسمان نبوت سے اذان کا نور نازل ہوا اور نماز کے لیے بلانے کا طریقہ مقرر کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار سچے عاشق حضرت بلال حبشی کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے بلال، آزان دو۔ یہ آواز نبی کا حکم تھا اور بلال کا دل اس حکم پہ جھوم اٹھا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی فضا میں پہلی مرتبہ آزان کی صدا بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو گویا زمین و آسمان جھوم اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال کی آزان بہت محبوب تھی۔ ان کی آواز میں سوز، خشوع اور ایسی گہرائی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے، اے بلال، اپنے آزان کے ذریعے ہمارے دلوں کو راحت دو۔ جب مدینہ منورہ کی فضائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں سونی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت بلال پر گویا غم فراق کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ فرمایا، مدینہ میں میرے لیے چین کہا، جہاں ہر سمت وہی محبوب کی یادیں ہیں۔ چنانچہ آپ شام کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنی عبادات میں مصروف ہو گئے۔ ایک رات آپ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم میری زیارت کے لیے آؤ؟ وہ فوراً بیدار ہوئے، سواری تیار کی اور دل میں ایک ہی ارادہ تھا۔ حضرت حذیفہ یمانی
یہ جو اہل بیت کے قریبی ہیں، حضرت ذو الشہادتین خزیمہ ذو الشہادتین، ہیں نا یہ لوگ ذہن میں؟ بچوں کے شاید ذہن میں نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے ذہن میں، بتا دیں۔ تو اب حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے، ایک یہودی نے رسول اسلام سے کہا میں یہ خچر یا گدھا بیچ رہا ہوں، خریدیں گے؟ پیغمبر نے کہا کتنے میں ہے؟ کہا اتنے میں۔ آپ نے پیسے دیے، کہا مدینے پہنچ کے دے دوں گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا مطمئن ہے؟ کہا ہاں مدینے پہنچ کے دے دوں گا، ابھی رسی مجھے ہی تھامنے دیں۔ پیغمبر اسلام کو کوئی بات نہیں، مدینے پہنچے، پیغمبر نے کہا بھائی پیسے لے چکے ہو، اب سواری میری ہے۔ کہا کون سی سواری؟ اب سمجھ میں آیا؟ کچھ لوگ ابھی نہیں دھوکے دینا شروع ہوئے، پہلے سے دھوکے باز ہے۔ ایسوں کو موقع نہ دیجیے گا آپ کی سرزمین پہ آ جائیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کچھ لوگ تو پہنچ گئے۔ تو جانے کہ نامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مجھے نہ عادت ہے نہ شوق جھوٹ کی، راستے میں نے تمہیں پیسے دیے، کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کسی اپنے آدمی سے فیصلہ کرا لیں، شہر آپ کا۔ سامنے سے ایک صحابی آ رہے تھے کہ رسول خدا نے نام سے بلایا کہ بھئی یہ یہودی کہتا ہے کہ یہ گدھا اس کا، میں کہتا ہوں میرا۔ اچھا اب اس نے رسی تھام رکھی ہے، جس کے قبضے میں ہو، کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ رسول خدا نے کہا نہیں گواہ تو نہیں ہے۔ تو کہا پھر یا رسول خدا آپ ہار گئے، یہودی صحیح ہے۔ دوسرے صاحب آ گئے، دوسرے صاحب، ایک صحابی آئے، رسول خدا نے کہا بھئی یہ یہودی کہتا ہے یہ گدھا اس کا، میں کہتا ہوں میرا۔ کہا یا رسول خدا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ یہودی صحیح ہے۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ جیسے تشریف لائے تو رسول خدا نے کہا اے خزیمہ یہ یہودی کہتا ہے یہ گدھا اس کا ہے، میں کہتا ہوں میرا۔ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، اگلی بات نہیں سنی جناب خزیمہ نے، فوراً کہا یا رسول اللہ گدھا آپ کا ہے۔ کہا خزیمہ ابھی آپ نے سنا ہی نہیں، یہ کہتا ہے اس کا، میں کہتا ہوں میرا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ کہا نہ ہو۔ کہا خزیمہ کیسے فیصلہ دے دیا میں حق ہوں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے جنت مان لی، آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے مان لی، آپ نے کہا صراط ہے، میزان ہے۔ جب بغیر دیکھے سب کچھ مان لیا تو جب آپ کہہ رہے ہیں یہ سواری آپ کی تو آپ کی۔ تو اب آپ نے فیصلہ دیا، رسول خدا نے کہا خزیمہ آج سے آپ ہیں ذو الشہادتین، نہیں ہے لوگ کہ باقی میرے سارے صحابہ ایک گواہی دیں گے تو ایک ہی شمار ہوگی، آپ ایک گواہی دیں گے دو شمار ہوں گی۔ اب وہ پہلے دونوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کیونکہ خزیمہ نے میری گواہی دی ہے، میری۔ اب اگر کوئی نبی یا بنت نبی کی گواہی دے، یہ بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب رسول ہیں، حضرت حذیفہ یمانی کہ جن کو امام حسن مجتبی نے یاد کیا ہے، کہاں آج کہاں ہے وہ حذیفہ یمانی، آج کہاں ہے وہ خزیمہ ذو الشہادۃ رضی اللہ عنہما؟ تو حضرت حذیفہ یمانی عراق آ گئے تھے، وہاں ان کا انتقال ہو۔ میں آخری روایت پیش کر رہا ہوں، سنیں گے؟ وقت ہے نا؟ آخری روایت۔ تب یہ عزیزان گرامی دعاؤں میں آل محمد کے علاوہ ایسوں کا بھی واسطہ دیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے آل محمد باب ہیں، اور آل محمد تک پہنچنے کے لیے یہ کوئی سلمان ہے، کوئی ابو ذر ہے،
کوئی مقداد ہیں، کوئی عمار ہیں، کوئی مالک اشتر ہیں، کوئی حبیب ابن مظاہر ہیں. تو حضرت حذیفہ یمانی عراق میں انتقال ہوا، وہیں پہ قبر بنائی گئی، اور اب سے تقریباً 80 برس پہلے سیلاب آیا، جس قبرستان میں وہ تھے ساری قبریں بہہ گئی. ایک قبر میں ایک مردہ نکلا بالکل سالم، نہیں ہے مجمع، نہ بال جھڑے تھے، نہ کوئی آثار تھے خرابی کے، بہت پر نور. تو کہا بھئی یہ قبر کس کی تھی؟ تختی پہ لکھا تھا حذیفہ یمانی. دوبارہ جنازہ ایک مرتبہ کاندھوں پہ اٹھایا، آغا محسن الحکیم نے جنازہ پڑھایا، کہا کہاں دفنا ہے؟ کہا مدائن میں سلمان کے پاس. عزیزان گرامی، آل محمد کے ماننے والے مر بھی جائیں تو زندہ رہتے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر ہیں، ان کے ماننے والے ایسے ہیں، ان کے ماننے والے ایسے ہیں.